قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سامعین محترم، قرآن اور احادیث کے حوالے سے مومن مسلمان کے کلام میں سے اور مومن مسلمان کی باتوں میں سے سب سے بہترین اور سب سے پسندیدہ بات اللہ تعالیٰ کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کسی کو بلانا ہے. سب سے بہترین کلام یہی ہے اور اسی کلام کی فضیلت کا ذکر ہوا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل کلام ابن آدم علیہ لا لہو، کہ آدم کے بیٹے کی ہر بات اس کے لیے وبال ہے، افسوس ہے، حسرت کا سبب ہے. الا امر بمعروف او نہی عن منکر او ذکر اللہ، مگر تین باتیں ایسی ہیں، تین قسم کا کلام ایسا ہے جو اس کے لیے سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے. ایک ہے امر بالمعروف، نیکی کی طرف دوسروں کو بلانا، اللہ تعالیٰ کی طرف خیر اور ہدایت کی طرف دوسرے لوگوں کو بلانا. او نہی عن منکر، یا برائیوں سے منع کرنا، غیر شرعی امور اور غیر شرعی طور طریقوں سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے لوگوں کو منع کرنا. او ذکر اللہ ہے، یا اللہ تعالیٰ کا ذکر. یہ تین باتیں اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہیں، ان کی فضیلت ہے اور یہ مومن مسلمان کے لیے سراپا خیر ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَمَنْ أَحْسَنُ، کون ہے بہت زیادہ خوبصورت، قولاً ازرائے قول، ازرائے بات کرنے کے، یعنی کلام اور بات کے لحاظ سے کون بہت زیادہ خوبصورت ہے، ممن، اس شخص سے، دعا الی اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دین اور دینداری کی طرف دعوت اور بلاوا کرتا ہے. اس شخص سے کس کی بات خوبصورت ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے؟ کسی کی بھی خوبصورت نہیں ہو سکتی ہے. معلوم ہو گیا ہے کہ مومن مسلمان کے کلام میں سے، مومن مسلمان کی باتوں میں سے سب سے افضل و احسن اور بہتر کلام وہ ہے جو دوسروں کو دین اور دینداری کی طرف دعوت دی جائے، نماز روزے کی طرف دعوت دی جائے، برائیوں سے منع کیا جائے. اللہ تعالیٰ تعریف فرماتے ہیں ایسی باتوں کی اور ایسے کلام کی اور ایسے شخص کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے اخلاص سے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کون خوبصورت ہو سکتا ہے ازروئے کلام کے، ازروئے بات کرنے کے، من دعا الی اللہ، اس شخص سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے. کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے.
جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہے، اس شخص کا کلام اور اس شخص کی بات سب سے بہت خوبصورت ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کیا اس نے، وقال، اور یہ فرمایا اس شخص نے، اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، بے شک میں فرمان برداروں میں سے ہوں۔ عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، نیک عمل بھی ساتھ کرتا ہے، اور اپنی عاجزی اور انکساری اور فرمان برداری کا اظہار بھی کرتا ہے کہ میں کمزور ہوں، عاجز ہوں۔ تو مومن مسلمان کے کلام اور باتوں میں سے سب سے بہترین کلام اور بات یہی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کسی کو بلائے، وہ اس بشارت میں، اس تعریف میں داخل ہے۔ جو یہ شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس تعریف میں، اس بشارت میں داخل ہو جاؤ اور میرا شمار ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلائے، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائے، برائیوں سے لوگوں کو منع کرتا رہے۔ جب بھی کوئی بھی بات کرے، اگر آپ کسی سے دنیاوی حوالے سے بات کر رہے ہیں، اپنے کام کاج کے حوالے سے بات کر رہے ہو، یا اور کوئی دنیاوی امور کے حوالے سے بات کر رہے ہو، تب بھی ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو دعوت دو، تب بھی اس کو دین اور دینداری کی طرف دعوت دو۔ یا آپ کو اس میں کوئی کمزوری نظر آ رہی ہے، کوئی بہت مہلک گناہ نظر آ رہا ہے، کوئی متعدی گناہ نظر آ رہا ہے، اپنے امور، اپنے کام نپٹانے کے بعد آپ اس سے، اس گناہ سے بچنے کی تاکید بھی فرما دیں، آپ اس کو اس گناہ سے بچنے کی ترغیب بھی دے دیں، اخلاص کے ساتھ، احسن اور بہتر طریقے کے ساتھ۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کسی کو بلائے، وہ اس بشارت کا مستحق ہے، اور یہ بلانا کسی طریقے سے بھی ہو۔ مثلا انبیاء علیہ السلام کا بلانا معجزے کے طور پر ہے، معجزے وغیرہ کے ذریعے بلاتے ہیں، علماء دلائل کے ذریعے بلاتے ہیں، مجاہدین تلوار سے بلاتے ہیں، اور مؤذنین اذان سے بلاتے ہیں۔ مؤذنین بھی دعوت دیتے ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ یہ دعوت ہے نا، ایک عظیم الشان دعوت ہے اس میں۔ تو مؤذنین اذان کے ذریعے سے بلاتے ہیں، غرض جس طریقے سے بھی ہو، دعوت الی الخیر، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، اللہ تعالیٰ کے دین اور دینداری کی طرف، حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کی طرف، خواہ اعمال ظاہرہ کی طرف بلانا ہو یا اعمال باطنہ کی طرف ہو۔ جیسے صوفیہ اعمال باطنہ کی طرف بلاتے ہیں کہ اپنے بدن میں دل کو صاف کرو، دل پر ذکر کرو، روح کو صاف کرو کثافت سے، اخلاق رذیلہ سے خود کو پاک کرو، یہ صوفیہ کا کام ہے۔ وہ اندر سے مومن مسلمان کی تربیت کرتے ہیں، اندر سے اس کے خیالات، اس کے جذبات اور اس کے خواہشات کو ایک ہی جگہ پر مرکوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ یہ جو بھی عبادت کرے اور اس طور پر عبادت کرے کہ ماں سوائے اللہ تعالیٰ سے بے خبر ہو جائے۔ صحابہ کی کیسے عبادت ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو جسم میں برچ اور تیر لگتا تو نماز کی حالت میں اس سے نکالا جایا کرتا ہے، ان کو درد کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہاں، کئی واقعات ہیں اسی طرح صحابہ کے کہ وہ عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ جسم میں تیر لگا ہوا ہے، بعد میں پھر پتہ چلا کہ تو جسم میں تیر لگا ہوا تو خون بہہ رہا ہے۔ تو ماں سوائے اللہ تعالیٰ سے آپ کے دھیان، آپ کی توجہ اور آپ کے خواہشات، یہ ساری چیزوں کو ایک جگہ پر جمع کرنے کے لیے صوفیہ کوشش کرتے ہیں۔ اخلاق رذیلہ سے خود کو پاک کرو، برے اخلاق، گندے اخلاق، جھوٹ، گالی گلوچ، غیبت، حسد، کینہ، یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ اور کون سی چیزیں آئیں گی؟ صبر آئے گا، شکر آئے گا، استقامت آئے گی، ہمت اور حوصلہ افزائی آئے گی، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ تو صوفیہ وہ اعمال باطنہ کی طرف بلاتے ہیں۔
تو جس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانا ہو اور حضور علیہ السلام کے سنت طریقے کی طرف بلانا ہو، وہ اس بشارت میں داخل ہے، وہ اس تعریف میں داخل ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کس کی بات بہت خوبصورت ہو سکتی ہے اس شخص سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دین اور دینداری، حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کی طرف بلاتا ہے، وہ عامل صالحہ اور نیک عمل کرتا ہے، وقال اور یہ کہتا ہے اننی من المسلمین، بے شک میں فرمانبرداروں میں سے ہوں، میں اطاعت کرنے والوں میں سے ہوں، میں اسی طرح مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو آیت کے حوالے سے اس شخص کا کلام سب سے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، لیکن اس بلاوے کے لیے ضروری چیز ہے 3 باتیں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حق بات حق نیت سے حق طریقے سے کہی جائے تو وہ کبھی بھی بے اثر نہیں ہوتی۔ حق بات حق طریقے سے اور حق نیت کے ساتھ کی جائے وہ لازمی اثر لاتی ہے۔ جہاں پر حق بات تم کر رہے ہو، دین اور دینداری کی طرف بلا رہے ہو، حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کی طرف بلا رہے ہو، نیک بات کر رہے ہو، لیکن اثر نہیں دکھاتی ہو، تو سمجھ جاؤ کہ ان 3 باتوں میں سے ایک بات کہیں چھوٹ رہی ہے۔ یا تو تیری نیت حق نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، نیت میں اخلاص آ گیا ہے، غرض نہ ہو، لالچ نہ ہو، اور کوئی حرص نہ ہو، محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، یا وہ حق بات حق طریقے سے نہیں ہے۔ روئے زمین پر فرعون سے بدبخت انسان نہیں گزرا ہے جس نے خدائی کا بھی دعویٰ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر اور بہت زیادہ ہمت والے، پھر بھی جب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قولا لہ قولا لینا، کہ تم دونوں بھائی فرعون سے نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ فرعون سے بڑا بدبخت تھا کوئی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ نرمی سے بات کرنا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ بات کے ذریعے کسی کو بلاتے ہیں تو حق بات کی طرف کسی کو بلاتے ہو اور حق بات کرتے ہو، دعوت دیتے ہو، حضور علیہ السلام کے سنت طریقے اور دین اور دینداری کی طرف بلاتے ہو تو حق طریقے سے بلاؤ اور حق نیت کے ساتھ بلاؤ، لازمی وہ اپنا اثر دکھائے گی۔ اگر اس وقت اثر نہ دکھائے، کچھ دیر بعد، کچھ دن بعد، کچھ سال بعد، لیکن اثر تمہیں نظر آ جائے گا۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے آپ کی ہوئی حق بات حق طریقے سے حق نیت کے ساتھ اس شخص میں اثر نہیں دکھاتی، اس کی نسل میں دکھا دیتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی، لیکن تیری بات کا اتنا اثر ہو گیا کہ اس نے اپنے اولاد کو لگا دیا ہے، اس کی نسل میں وہ چیز ظاہر ہو گئی ہے، وہ بات ظاہر ہو گئی ہے، دین اور دینداری پر اولاد کو لگا دیا ہے، اب نسل در نسل پھر اس طرح چلتے رہے گی۔ تو حق بات حق نیت کے ساتھ اور حق طریقے سے ہو۔ مومن مسلمان کی عزت نفس اس کا بھی لحاظ رکھنا ہے، اس کی آبرو کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے جو اصل رسوخ والے لوگ ہوتے ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں، اور اسی طرح صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہر طرح سے سمجھانے کا اختیار ہوتا ہے، وہ تو الگ بات ہے۔ یہ عام بات ہو گئی ہے کہ حق بات حق طریقے سے حق نیت کے ساتھ کی جائے تو وہ ضرور اثر دکھلاتی ہے۔